قرآن کہتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے زمین میں وہ برقرار رہتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے، جو جھاگ ہے کچرا ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز یہاں تشریف لائے تھے، کسی کا قتل اور کسی کا خون کرنے نہیں آئے تھے، وہ انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے آئے، جس کی وجہ سے آج تک زمین پر وہ برقرار ہیں۔ وہ جہاں پر آئے وہیں پر رہے، اور وہیں ان کی خانقاہ بھی رہی، وہیں ان کا مزار مبارک بھی رہا، بلکہ برسوں تک یہ معاملہ رہا۔ آج تو عرس میں لوگ جاتے ہیں، عرسوں کا معاملہ آج اگرچہ بدل دیا گیا ہو، لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ کمائی کے لیے، کچھ لوگ دھندے کے لیے۔ عرس اس لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اولیاء اکرام کے جو عرس ہوتے تھے اس میں غیر مسلم بھی آتے تو اسلام قبول کر کے جاتے تھے، ان کی سیرتیں بیان ہوتی، ان کے کرامات کا ذکر ہوتا، اور ان کے خانقاہ پر پھر وہ اوراد و وظائف پڑھائے جاتے جو ان کی زندگی میں ہوتے تھے۔ تو جتنے دور دراز سے آئے ہوتے وہ اپنے دلوں کو صاف کر کے جاتے، کافر ہو تو ایمان لائے، گنہگار ہو تو توبہ کر کے صالح مسلمان بن کر کے جاتا۔ برسوں تک میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی لوگوں کی اصلاح آج بھی کر رہے ہیں۔ قبر میں چلے گئے لیکن جو قریب آتا ہے وہ توبہ کر کے جاتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے وہاں سے نکل رہا ہے۔ اور ایک دو نہیں، ہزاروں کے واقعات اس طرح ہے، کرامات اپنی جگہ پر، کسی کو بچہ مل جائے، کسی کو روزی مل جائے، کسی کو کچھ مل جائے، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں غریب نواز کے دربار کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بے ایمانوں کو ایمان مل جاتا ہے اور گنہگاروں کو سچی توبہ مل جاتی، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کا آنا ہندوستان اس طرح سے نہیں ہے جیسے بادشاہ لوگ یہاں پر آئے، تیمور آیا یا پھر علاء الدین خلجی کی بات ہے، احمد شاہ ابدالی کی بات ہے، جن کے ذکر سے لوگ آج پریشان بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے بادشاہ آئے، وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ جہاں جہاں بادشاہ لوگ اپنے فوج کو لے کر کے جاتے، علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں۔ اب وہ آج بیٹھ کر کے اس کو ظلم اور انصاف کی تاریخ میں رنگنا یا پھر اس کے لیے کمپیئر کرنا، یہ ایک الگ بیوقوفی کی بات ہے۔ وہ دور ایسا تھا کہ زمین جس کی ہے جو طاقت کے ساتھ استعمال حاصل کر لے، اس طرح سے معاملہ چلتا تھا، آج کے دور کی طرح نہیں ہے۔ جبکہ یہاں ہندوستان کے جو راجے مہاراجے تھے تو کیا وہ ماں کے پیٹ سے زمین لے کر کے آئے تھے؟ وہ بھی قبضہ ہی کیے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے اپنی فوج کو لے کر کے، جتنا حصہ ان کے حصے میں آ جاتا اس پر قبضہ کرتے تھے۔ لیکن یہ سارے بادشاہ جتنے بھی آئے، ہو سکتا ہے زمینوں کو قبضہ کیا ہو، تخت پر قبضہ کیا ہو، غریب نواز اس طرح سے نہ قبضہ کرنے آئے تھے نہ زمین لینے آئے تھے۔ مجھے بتاؤ، اگر زمین ہی لینے آئے تھے تو سرکار غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز کی پراپرٹی اور جائیداد کہاں رہ گئی؟ ان کی کھیتی باڑیاں کہاں ہیں؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس مزار مبارک کے حجرے کے، غریب نواز کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بلکہ آپ کے پاس جو جبہ تھا جو پہنتے تھے 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ 16 کلو کا جبہ ہوتا ہے کوئی؟ کیوں 16 کلو کا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ 16 کلو اس میں موتی تانبا ہیرا سب لگا دیا گیا تھا، بلکہ اتنے سالوں سے اس پر پیچ پر پیچ لگاتے چلے گئے، پیوند پر پیوند، تو جبہ بڑھتا بڑھتا وہ 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ سوائے اس کے ان کے پاس کیا رہا؟ عزیزان گرامی، میں یہ آج ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن خبیثوں نے میرے سرکار غریب نواز کی شان میں توہین کی اور کہا تھا کہ جس طرح اکروچ کرنے والے، ظلم کرنے والے، ہڑپنے والے یہاں آئے، اسی طرح معین الدین چشتی بھی آئے۔ ان ظالموں کو تاریخ پتہ نہیں ہے، تاریخ پتہ نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز زمینوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے وہ کر دکھایا ہے، اور وہ بھی تلوار کے زور پر نہیں، اپنے اخلاق کے زور پر کر دکھایا ہے۔ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کیوں نہ ہو، کیوں نہ متاثر کریں؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ہر جمعرات کو روزہ ہوا کرتا تھا، ہر جمعرات آپ کا روزہ ہوا کرتا تھا، اور مریدین خانقاہ میں جو ہوتے، خلفاء شاگرد سب آپ کے ساتھ ہوتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جمعرات کا دن ہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایک فقیر آیا لاہور سے چل کر کے، بڑا دور کا سفر کر کے آیا، اور وہ درویش آیا غریب نواز سے ملاقات کیا اور مٹھائی لے کر کے آیا تھا سوغات تحفے کے طور پر، اور پیش کیا کہ حضور یہ میری طرف سے قبول فرما دیں، بڑی دور سے لایا ہوں۔ تو آپ نے ہدیہ قبول فرما دیا، چونکہ سنت ہے۔ ہدیہ قبول کرنے کے بعد آپ نے رکھ لیا، لیکن وہ درویش اس بات پر ضد تھا کہ آپ میرے سامنے تھوڑا سا کھا لیجئے،
تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میری لائی ہوئی مٹھائی آپ نے چکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کھا لوں گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ایک بار آپ کو کھاتے ہوئے دیکھنا ہے، یہ میرے ہاتھوں سے لی ہوئی مٹھائی ہے۔ آپ نے ڈبہ کھولا اور مٹھائی لی اور کھا لیا۔ جمعرات کا دن ہے، یہ عام لوگوں کے روزے کی بات نہیں، سلطان الہند غریب نواز کے روزے کی بات ہے۔ روزہ ہے یا نہیں ہے اب کس کو پتا چلے۔ آپ نے مٹھائی خوب کھا لی جتنا کھانا تھا، اور وہ اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد مریدین خلفاء پوچھنے لگے حضور کیا ماجرا ہے؟ برسوں سے تو یہ معمول ہے کہ جمعرات کا آپ کا روزہ ہوا کرتا ہے، آج روزہ ہے تھے نہیں یا کیا ہے؟ کیا آپ نے روزہ توڑ دیا؟ اس مٹھائی کے لیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا معمول ویسی ہی تھا، جو جمعرات کا روزہ تھا آج بھی تھا، لیکن میں نے مٹھائی کھا لی۔ وجہ یہ ہے کہ روزے کی قضا ہو سکتی ہے، دل کے ٹوٹنے کی قضا کیسے ہو؟ اس کا دل اگر ٹوٹ جائے، میرا تو روزہ نفل تھا، فرض روزہ نہیں ہے، نفل روزہ ہے، ٹوٹے گا تو پھر میں قضا کر لوں گا۔ لیکن اس فقیر کا، اس درویش کا جو اتنی دور سے سوغات لے آیا ہے، دل ٹوٹ جائے تو اس کے دل کو جوڑنا میرے لیے اور سخت کام۔ یہ وہ اخلاق تھے جنہوں نے پورے دلوں پر حکومت کی ہے، یہ وہ اخلاق تھے جنہوں نے پورے دلوں پر راج کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوری سیرت میں ظلم کا ایک آنا یا ایک کائی برابر دکھا دے کوئی، میں مان لوں کہ آپ نے کسی پر سختیاں کی ہیں، ناجائز طریقے سے ظلم کر کے کسی چیز کو قبضایا ہے، کبھی ایسا نہیں دکھا سکتا۔ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر کے دیکھے، ہماری نہیں غیروں کی لکھی ہوئی تاریخ سے بھی لا کر کے دکھا دو، غیروں کی تاریخ سے۔ یہاں پر جب آئے تھے ظلم کسی اور نے کیا ہے وہ یہ بتا نہ سکیں گے۔ ایک بار سے آئے ہوئے درویش مہمان کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ہاتھی گھوڑا تھا، نہ تیر تلوار تھے، فقط ایک گدڑی پہنے ہوئے جب ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا تو اس کے مقابل میں عام لوگ نہیں اترے تھے، وقت کے راجے اتر گئے تھے۔ ہاں، راجہ پرتھوی راج اپنی ایک شان رکھتا تھا، فوج رکھتا تھا، ساری چیزیں، ایک درویش سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک فقیر جو کوئی تلوار نہیں رکھتا، کوئی ہتھیار نہیں رکھتا، راجہ کو اس کے مقابل میں اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس درویش کی طاقت کا سب کو اندازہ تھا، اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ اسلام کے متعلق یہ تاریخ یاد رکھو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ ہمارے ہاں کبھی بھی کوانٹیٹی نہیں دیکھی گئی ہے، ہمارے ہاں صرف کوالٹی پر ہی دار و مدار ہوا کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش گدڑی پہنے چند فقیروں کے ساتھ آئے، لیکن مقابلہ کرنے کے لیے پوری فوج کھڑی ہے، سپاہی ہیں، بادشاہ ہے۔ اتنے پر بس نہ ہوا تو جادوگر بھی لائے گئے، جادوگر بھی لائے گئے۔ انا ساگر کا وہ مقام آج بھی موجود ہے، سب سے پرانے مندروں میں وہاں پر ایک جادوگر بھی رہا کرتا تھا جو کبھی باہر بھی نہیں آیا تھا۔ اور اس کے بعد جب اس تک بادشاہ راجہ کی یہ بات پہنچائی گئی کہ ایک درویش ایسا آیا ہے جو چمتکار پہ چمتکار کرتا ہے اور لوگ اس کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کچھ اس کی روک تھام کے لیے کریں۔ اس نے تقریباً 300 یا 500 پجاریوں کو بلایا، سب کو منتر دیے، کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ تاریخ کو یہ دیکھتے آئیں، حق و باطل کا مقابلہ، اور اللہ تبارک و تعالی حق کو ہمیشہ غالب رکھتا ہے۔ ایک درویش کے مقابل کے لیے 300 یا 500 لوگوں کو منتر دیے گئے، پڑھائے گئے، ٹریننگ کی دی گئی، اور اس کے بعد اسی پہاڑی کے دامن میں آپ کو بلایا گیا۔ آپ کے آنے سے پہلے وہ سب لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کون آنے والا ہے، عام مقابلوں کی طرح اس مقابلے کے لیے بھی تیار تھے، جادو ٹونے کے ذریعے سے آنے والا کون ہے کسی کو پتا نہیں تھا۔ لیکن جب سلطان الہند غریب نواز عطائے رسول ہیں، چہرے پر میرے مصطفیٰ کی وجاہت موجود ہے، نور ٹپکتا تھا پیشانی پر، جب آپ تشریف لائے، جب وہاں پہاڑیوں کے دامن میں قریب آئے تو بڑے سادھو نے کہا کہ اپنے منتر پڑھنا شروع کر دو تاکہ اس پر اب اثر شروع ہو جائے۔ عجیب حالت ہے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ وہ 300 کے 300 دوڑتے ہوئے گئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کرتے ہوئے ان کے قریب آئے، اور اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں وہ گرے۔ آپ نے سب کو اٹھایا جو برسوں سے کسی جاپ میں تھے لیکن وہ مریدین کے حلقے میں شامل ہوئے۔ اس وقت جو بڑے بڑے لوگ جادو والے تھے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں، جادو کا معاملہ الگ ہوتا ہے،
اس کے پاس جو زبان ہے وہ کوئی اور ہے جو دلوں کو بھی خرید لیا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مقابلے تو ہوتے رہے، وہ تنہا رہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین ایسا تھا۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ وہ دور تھا جب آپ ہندوستان آ رہے تھے۔ شہاب الدین غوری، اس نے کئی مرتبہ حملے کیے تھے پرتھوی راج کے ساتھ اور کئی راجاؤں کے ساتھ، لیکن شکست کھا کر کے جاتا تھا۔ آپ سرکار غریب نواز تشریف لا رہے تھے، وہ شکست کھائے ہوئے جا رہا تھا، تو نظر پڑی یہ فقیروں کے قافلے پر کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، تو سرکار غریب نواز نے پیغام بھیجا بادشاہ وقت کو، اور اس کے سپاہی ہاتھی گھوڑے ہتھیار سب لے کر جا رہے۔ آپ نے پیغام یہ بھیجا کہ ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ کون لوگ؟ 8 فقیر لوگ۔ سرکار غریب نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں، اور ادھر کی فوج شکست کھا کر جا رہی ہے پورے ہاتھی گھوڑے ہتھیار کے ساتھ۔ تو وہ ایک کہکہا لگایا کہ یہ گدڑی پہنے ہوئے درویش بات کہہ رہے ہیں ہندوستان فتح کرنے کی، کیا دیکھتے نہیں ہمارے پاس کتنی بڑی فوج ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کیا